لیکن عمر کے متعلق جو ہے وہ یہ ہے عزیزوں، عمر کے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی جو چھپی ہے سنہ 2001 میں، اچھا یہ صفحہ نمبر 682 ہے، اور یہ باب ہے باب اسلام عمر، کہ عمر مسلمان کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، حدیث 3864۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتا ہے اپنے والد سے کہ والد نے کہا بینما ہوا فی الدار خائفہ، کہ جب عمر اپنے گھر میں خائف بیٹھا تھا کہ عاص ابن وائل السہمی وہاں پہ آیا، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے، علیہ حبرۃ حلۃ حبرۃ و قمیص مکفوف بحریر، بہت قیمتی سردار والا لباس، اور وہ بنی سہم میں سے ہیں، اور وہ ہم بنی عدی کے خلفاء میں تھے جاہلیت میں کے ساتھ۔ اس نے عمر سے کہا کہ کیا ہوا ہے تجھے؟ اس نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے یہ کریں گے، بلے تو مجھے قتل کر دیں گے، مجھے قتل ہو جائے گا۔ تو پھر اس مشرک نے کہا لا سبیل الیک، مشرک نے کہا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ ہماری امان میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں چھیڑ سکتا۔ بعد ان قالها آمنت، اس نے جب مشرک نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد میں ایمان لایا، یا اس کو پڑھیں امنت، اس کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ بھئی چلیں میں امن و امان میں ہوں۔ اچھا پھر وہ آس وہاں سے نکل گیا۔ آپ لوگ جو کہتے ہو نا، ہم کہتے ہیں کہ عمر ایک بزدل شخص تھا، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں یہ غلط کر رہے ہیں، دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، پھر میں بھی ایسا کروں گا، یہ ایسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اگر برا لگا میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار میں چھپے ہیں، وہ ڈرپوکی کی وجہ سے نہیں کہ لوگ مجھے ڈر گئے ہوں وہاں پہ کہ وہ غار میں جا کے چھپ گئے، ڈرپوکی کی وجہ سے نہیں، بزدلی کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں رہتے بھی سب کافر آ کے تلوار اٹھا کے آ جاتے، ان کے دل میں ذرا برابر بھی کفار کی وہ ان کے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں شہید ہو جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اسلام کو بچانے کے لیے وہ غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے 4-5 سال تک اگر اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ ڈرپوک تھے، ان کو اپنی جان کی فکر تھی، نہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اللہ میں تو آخری رسول ہوں، پھر توحید کون سکھائے گا، نماز کون سکھائے گا، شریعت کون سکھائے گا، قرآن کیسے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، سنت کیسے لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، تو پھر تو آخر تک قیامت تک زمین پہ کفر ہی کفر رہے گا نا۔ یہ تو دین کی بچانے والی بات ہے، وَإِلَّا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان کے قتل ہونے کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی عمر کی، پہلی بات ہے عمر کے متعلق آپ لوگ کہتے ہو کہ اس نے جب اسلام لایا نا تو اس نے کہا کہ اب ہم جا کر اسلام اس سے پہلے ذلیل تھا، اسلام اس کے آنے کے بعد عزیز ہوا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ جس نے آ کر کہا کہ اب ہم جو ہے اذان جو ہے ہم چپکے سے دیتے، ہم جا کر علناً اعلان کریں گے، یہ اتنا بہادر آدمی تھا۔ حالانکہ یہ شخص جب ادھر اپنے کمرے میں چھپا ہوا تھا، اور عاص ابن وائل السہمی جو ایک مشرک ہے ادھر آتا ہے، کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا، یعنی عمر کے تیور ایسے تھے، اس میں خوف کے آثار ظاہر تھے، اور اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا قوم مجھے قتل کر دے گا، مکے والے مجھے قتل کر دیں گے، یعنی اس کو اپنی جان کی فکر ہے۔ عمر اگر اس وقت اگر قتل ہوتا تو اسلام پہ اس عمر کی کیا حیثیت ہے؟ عمر تو ابھی تو مسلمان ہوا بھی نہیں، ایک مشرک مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے نہ وحی منقطع ہوتا ہے، اس سے نہ کوئی نماز روزہ کسی چیز پہ فرق نہیں پڑتا، کسی چیز پہ، وہ کون ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جو عمر کو جو خوف ہے قتل ہونے کی، وہ اسلام کے لیے نہیں ہے، اس کو جو فکر ہے اس کو اپنی جان کی فکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کے لیے اگر میں لفظ استعمال کروں کہ کس بات کا لفظ کون سا لفظ ہے، تو وہ آپ پھر وہی والا لفظ کروں گا نا جو صحابہ نے کہا تھا غزوہ خیبر میں، یجبنہ، سب صحابہ نے کہا کہ تجبین کیا، اس کا تجبین کو آپ چیک کیجئے ڈکشنری میں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری بات ہے بھائی کہ عمر کے متعلق وہ عاص ابن وائل السہمی جس کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ان شانئک هو الابتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شانہ ہے، جو اتنا کٹر دشمن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ حجو کرتا تھا، یعنی کیا بہت اس گالی کے اشعار وہ بولتا تھا، وہ شخص وہ اتنا بدتمیز تھا، وہ عمرو بن العاص کا باپ ہے، وہ ایسا کٹر دشمن جو کبھی مسلمان نہیں ہوا، اس کے ساتھ مل کر اس کے امان میں یہ مسلمان ہوا ہے۔
آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی صحابی کسی مشرک کے امان میں، کسی مشرک کی پناہ میں آ کر، وہ بھی کیسا مشرک جس کے متعلق قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھیے شان نزول کو، ان شانئک هو الابتر، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اشعار بکتا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا بلا بکتا تھا، برا بلا بونگتا تھا اس اشعار میں، اس اتنے کٹر مشرک اس کے پناہ میں آ کر یہ مسلمان ہوا ہے۔ تو اگر ہم کہیں بھائی کہ پھر اس کے بعد کے متعلق تم ادعا نہ کرو کہ یہ بڑا شجاع آدمی تھا، اس کے متعلق ادعا نہ کرو کہ اس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا بہادر سردار کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہادر سردار اپنے گھر میں جا کے نہیں چھپتا کہ لوگ مجھے، اگر میں مسلمان ہو جاؤں مجھے قتل کر دیں گے۔ بہادر سردار اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک کافر کے پناہ میں آ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ پھر یہ تم نے کہنا شکر، دیکھو اگر وہ اتنا دلیر تھا کہ وہ آ کے کہتا میں مسلمان ہوں، اب آ کے آ جاؤ تم اذان دے دو کھلم کھلا، تو یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اتنا بہادر ہوتا تو وہ اپنے گھر میں جا کے نہیں چھپتا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے، وَإِلَّا اگر کوئی شخص ڈرے، یہ طبیعی چیز ہے بھائی۔ اگر دشمن میرے گھر پہ بھی آ جائے نا، دشمن میرے گھر پہ، میں بھی ڈر جاؤں گا، حقیقت ہے۔ میں نہیں کہتا میں بڑا دلیر آدمی ہوں، اگر ادھر میرے گھر میں رہتا ہوں، اگر ادھر مثلا دشمن آ جائے میرے گھر کو گھیرا میں لے لیں، شاید مجھے ڈر لگ جائے، لیکن میں کبھی ادعا نہیں کرتا پھر کہ میں جو ہے میں اسلام کو بچانے کے لیے میں تلوار اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں کہ اب تم نے اذان دینا ہے، میں اسلام کا سردار ہوں، میں ادعا ہی نہیں کرتا۔ ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ وہ کیوں ڈر گیا ہے، ڈرنا ایسی حالت میں یہ طبیعی چیز ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جب کافر نے مجھے پناہ دی ہے تب میں ایمان لایا ہوں نا، تو کافر کے پناہ میں ایمان، یا یہ اس طرح پڑھو کہ کافر نے پناہ دی ہے تو میں نے امن کا احساس کیا، تو بھائی تو کافر کے پناہ میں وہ مسلمان ہوا۔ یہ تو لوگوں سے نہ چھپاؤ نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن کے پناہ میں آ کر یہ مسلمان ہوا۔ اور اگر یہ کوئی سردار ہوتا، کوئی اہم شخص ہوتا مکے کے اشخاص تھے نا، سردار تھے وہاں پہ، لوگ امیر تھے، تاجر تھے، قبائل ان کا احترام کرتے تھے، اگر ایسا شخص ہوتا تو وہ اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس کی اہمیت ہوتی۔ وہ اس کو ایسے آدمی کو کہ بھائی کہ ان کے کفار کو فکر بھی نہ ہو، مشرک کو فکر یہ مسلمان ہو جائے کیا ہوتا ہے، اس کے مسلمان ہونے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ایسا شخص تھا نا، تو یہ بھی مان لو۔ پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر وہی بخاری والی روایت جو ہے پڑھی ہے جس میں خوف کے لفظ ہیں۔ یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا اور انبیاء میں سے کسی کے متعلق خوف کے لفظ اگر قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر وہ اپنے دشمن کے متعلق خوف کا خدشہ جو ہے ظاہر کر رہے ہیں یا قتل ہونے والی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ کافی کی روایت میں نے پڑھ دیا ہے، تو اس سے یہ کہنا کہ جناب والا حضرت عمر کو تو ہو سکتا ہے، حضرت عمر ایسے تھے اور حضرت عمر ویسے تھے اور وہ نہیں ہو سکتے، اگر حضرت عمر ہو سکتے ہیں تو پھر وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حضرت عمر کے لیے وہی سخت لفظ استعمال کریں گے اور غار میں چھپے ہیں اور عمر کوئی چیز نہیں ہے اور عمر کو دشمن کا خوف تھا اور عمر نہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ ساری باتیں اگر آپ کریں گے تو پھر میرے پاس بھی بڑے سخت لفظ ہیں، بے شمار ہیں، اور میں پھر وہی بات کروں گا۔ دیکھیں میں نے یہ تو کہہ دیا نا، میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اگر دشمن میرے گھر کے باہر بھی آ جائے نا، مجھے بھی خوف ہوگا، میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ میں نے عرض کیا یہ طبیعی چیز ہے، لیکن تم یہ ادعا نہ کرو کہ یہ بڑا مکے کا سردار تھا، بڑا دلیر آدمی تھا اور یہ اسلام کے لیے بڑا جان فشانی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص شہادت کا طالب ہوتا ہے، ہاں اس کے سامنے اگر دشمن آ جائے اس کو ڈر نہیں لگتا، اور پھر کافر کے پناہ میں آ کے یہ مسلمان ہوا ہے، یہ اس کا بھی جواب دے دو۔ تو امام مہدی جو آپ کے بیٹھے ہیں غار سامرا میں، وہ کس کی پناہ میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی، وہ حضرت عمر بھی اللہ کی پناہ میں تھے، بات ختم ہو گئی۔ آپ نہیں وہ عاص ابن وائل کے پناہ میں تھا نا، وہ مشرک کے پناہ میں، ان شانئک هو الابتر، شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں تھا، اس میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام غار میں، سامرہ میں، غار میں نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اگر غار میں ہوتے سامرہ میں تو غار کو اڑا دیتے تم لوگ۔ میں لفظ بول دوں گا، اس لیے اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آگے جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ حضرت علی سے ہے، فقلت یا امیر المومنین وکم تکون الحیرۃ والغیبۃ، او بھائی نہیں، آپ لفظ کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احترامی کروں یا آپ کو میں یہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلامی ہوں، اگر ایسی بات آپ کو محسوس ہوئی ہے تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، یقین کریں آپ ہمارے بھائی ہیں، میرے بھائی کی طرح ہیں، آپ محسوس نہ کریں کہ میں آپ کی بے احترامی کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے عقائد کی بے احترامی کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے سے الفاظ نکلیں آپ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، میرے بھائی، میرے عالم دین، آپ مجھے سمجھائیں، بقیہ جو ناظرین دیکھتے ہیں مجھے سمجھائیں کہ اس حدیث میں آپ کے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عاص ابن وائل نے مجھے پناہ دی ہے اس کے بعد میں ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں، تو ہم اگر کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کٹر دشمن
ان نشانیہ قبول ابتر، اس کی پناہ میں کوئی ایسا کوئی اور مثال ملتا ہے کہ کوئی اور شخص، کوئی اور صحابی مسلمان ہو، اس کو اس نے پناہ دے کر اس کو مسلمان بنایا ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کفار تو وہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، سخت دشمن تھے. انہوں نے حضرت عمار یاسر کی والدہ کو کیسے شہید کیا تھا مکے میں، آپ کو پتا ہے؟ رحم نہیں کرتے تھے، رحم نہیں کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں یہ کیسا اسلام ہے کہ کافر کی پناہ میں. میں بتاتا ہوں، اب میری باری ہے، آپ جو باری آتی ہے آپ بول پڑتے ہیں، میں آپ کی بات خاموشی سے سنتا ہوں. حضرت سنیے، ابھی آپ نے کہا کہ میں اگر آپ کی بے احترامی کروں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میری بے احترامی بے شک کر دیں، لیکن میں حضرت عمر کے متعلق کوئی ہلکی بات نہیں سننا چاہوں گا. ٹھیک ہے، میں بھی ہلکی بات نہیں کروں گا، آپ سمجھائیں ہمیں. اگر آپ ہلکی بات کریں گے تو میں وہ غار سامرا والی بات کروں گا، بھاگنے کی بات کروں گا، چھپنے کی بات کروں گا، میں بہت باتیں کروں گا. ایسا نہ کریں، تمہاری مرضی، جو تم کہہ دو. ہم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم آپ سے نہیں ڈرتے. آپ جو اپنے کفر دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں، لیکن ہم نے کہا آپ سے سوال کیا ہے محترم، کس لفظ کے ساتھ میں عرض کروں؟ عاص ابن وائل سہمی کٹر دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو مانتے ہیں؟ یہ کوئی بہترامی ہے؟ جواب آئے گا نا، آپ خاموش ہوں گے تو ہم بولیں گے. بسم اللہ. آپ کی باری آتی ہے تو آپ 10 منٹ لگا جاتے ہیں، جب ہماری بات آتی ہے آپ درمیان میں ٹپک بھی پڑتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب والا فلاں بات کا جواب دیں. ابھی تو میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں جو آپ لوگوں نے اماموں کی توہین کی ہے، اور دو امام جو ہیں وہ غسل خانوں میں جانے کا لکھا ہے. میں نے بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں آپ سے. ابھی آپ تو پھر آپ نے جو جانے کی بات کرتے ہیں، بھاگنے کی بات آپ ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں اور بھاگتے آپ خود ہیں. پھر اس کے ساتھ میں نے یہ جو روایت پڑھی تھی اس میں حضرت علی سے یہ سوال ہو رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر والی جواب دے دینا پہلے. نہیں، پہلے عمر والی جواب دے دیں. حضرت علی علیہ السلام والی روایت کی طرف آئیں گے. نہیں، جواب نہیں دیا، جواب دے دیں، ابھی جواب دے دیں. قال صاحب هذا الامر لا يسمى باسم الا کافر، یہ بھی اصول کافی کی، یہ اسی کے ساتھ. نہیں، کافی کو چھوڑ دیں. آپ عمر والی روایت کہ وہ ایک مشرک کی پناہ میں آ کر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا اور مثال ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن ایک شخص کو پناہ دے دے، کہتا ہے تو مسلمان ہو جا، پھر وہ کہتے کہ اس کے کہنے پہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جواب دے دو ذرا. مسلمان تو ہو گیا نا جس کے کہنے پہ بھی ہوا ہے، مسلمان تو اس کے پناہ میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پناہ میں مسلمان ہوا نا. تو اس سے کئی نتیجے نکلتے ہیں بھائی، اس سے نتیجے نکلتے ہیں نا. وہ تو نبی دیکھیں، نتیجہ یہ ہے، دیکھیں عزیز، دیکھو جو نبی جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ شان الرسول ہے، ان شانئک هو الابتر، کہ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، کٹر، تو اس کے مذمت میں قرآن کی آیت موجود ہے. اگر وہ اس کو اسلام لانے کی ترغیب دیتا ہے، ہاں تو بتاؤ ہمیں. بسم اللہ، جواب دے دو. ہو جائے گی آپ کی، خود ہی آپ کو جواب دیں گے. بسم اللہ، اسی مسئلے پہ جواب دے دو. دیکھو میں نے نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، میں سے صرف سوال کیا. حدیث بھی بخاری کی حدیث بھی انہوں نے خود چڑھا ہے نا، میں نے تو ذکر نہیں کیا تھا، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، اس نے حدیث چڑھا. چلیں جب دیکھیں میں نے پہلی بات پھنس گئے جی، پھنس گئے، ختم بات. اصل اسلام آپ کے خلیفے کا، آپ کے خلیفے کا اصل اسلام مشکوک ہو گیا نا. ختم بات، ختم. آپ کا امام کیوں بیٹھا ہوا ہے غار میں؟ آپ کا امام کس کے ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے نبی غار میں بیٹھے تھے، وہی وجہ، خوف کی وجہ سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے غار میں بیٹھ سکتے ہیں نا، ان کے فرزند بھی غائب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس پہ آئیں گے، اس کا جواب دے چکے ہیں، اس پہ آئیں گے. اب جو نا عمر والی کا جواب نہیں دے سکتا. آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں یہی کہوں، سنیں پھر سننا جواب. اب اگر بدتمیزی کی تو ہم آپ سے معذرت کریں گے بھائی، ہمیں یہاں پہ گالی بدتمیزی نہیں کرنی نا. آپ کو تو آپ کو، مجھے پتا ہے آپ کو بہت کچھ آتا ہے، جس مدارس میں آپ پڑھے ہیں ادھر گالی گلوچ خوب چلتی ہے، مجھے پتا ہے آپ کو سب کچھ آتا ہے. آپ کے مدارس جیسا نہیں ہوتا. آپ کے مدارس جیسا نہیں ہوتا. آپ کے مدارس تو ماشاءاللہ پوری دنیا کو معلوم ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اچھا ایک دفعہ چشتی صاحب، آخری دفعہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آخری دفعہ، اس کے بعد میں نہیں دوہراؤں گا. اس سے ایک دفعہ دیکھو اہتمام حجت کے لیے کہ دیکھو لوگوں، جناب عمر کے اسلام پہ اگر ہم شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ خود بخاری ہے. اس کا جواب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیسا اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن اس کی پناہ میں آ کر ایک شخص کہتا ہے میں جب اطمینان ہو گیا میں مسلمان ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا اسلام، ایسے شخص کے اسلام پہ ہم شک کریں کہ اس کا اسلام صرف ظاہری اسلام ہے، دل سے یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں آپ ملامت نہ کریں، آپ ہمیں ملامت نہ کریں.
آپ جو ہیں اب اس کا رد اسی مسئلے پہ رد کریں، پھر وہ غیبت کے متعلق میں آپ کو جواب دے آپ دوں گا. خاموش ہو جائے، میں بات کرتا ہوں. بسم اللہ. دشمن اسلام بھی اگر پناہ دے تو اس کی پناہ بھی یہ بندہ مسلمان ہو تو مسلمان ہی ہوتا ہے. مسلمان ہونے میں کیوں آپ کیا کر رہے ہیں؟ شان آپ الرسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دیتا ہے، شانے کا مطلب پتہ ہے؟ بات کر رہے ہیں. ان شانئک هو الابتر، وہ شخص جو حج کرتا تھا، جو گالی بکتا تھا اور وہ کٹر دشمن ہے، اس کے بعد وہ لشکر لے کے آیا جنگ بدر میں، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کبھی مسلمان بھی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دیا ہے. کیسے پناہ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس فرعون کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہو جائے گا. وہ وہاں پہ اس کی والدہ نے اس کو اٹھایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. فرعون کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے میں تجھے پناہ دیتا ہوں، تو مسلمان بن جا. اس طرح تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی وائف نے، فرعون کی زوجہ نے اٹھایا ہے، اور فرعون اس بات پہ راضی نہیں تھا. فرعون کہتا تھا اس کو بیچ دو یہاں سے، اس کو نکال دو یہاں سے. وہ کہتی تھی کہ یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فرعون نے کہاں پناہ دیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے، وہ شروع سے مسلمان تھے. یہ نہیں ہوا فرعون کے ساتھ کہ میں بھائی مسلمان بنتا ہوں، فرعون کہتا کہ چل تو مسلمان بن. جس دن فرعون کو پتہ چلا کہ یہ میرے خدائی کو نہیں مانتا، فرعون نے تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. فرعون نے جادوگر بلائے، سب بلائے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا. فرعون نے تو اس بات، اگر فرعون کوئی مسلمان آتا نا اس زمانے میں، فرعون اس کو کہتا میں تجھے پناہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تو جا کے مسلمان بن. پھر ہم سب مسلمان یہی کہتے ہیں اس زمانے میں کہ بھئی یہ کیسا مسلمان ہے، یہ تو فرعون کا ساتھی ہے، فرعون کا جاسوس ہے. اور یہی تو ہوتا نا، مسلمان اس پہ شک کرتا ہے کہ بھئی اگر تو واقعا مسلمان ہے تو فرعون نے تجھے کیوں پناہ دیا. جی بسم اللہ. قبول کریں یا نہ کریں؟ جواب میں دیتا ہوں، جواب آپ قبول کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. بسم اللہ. ایک روایت جو ہے اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے. اس طرح آپ یہاں بھی روایتیں آگے میں پیش کرنے لگا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے جان چھڑاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں بتا دیا کہ ان کو اگر کوئی کافر بھی آ کے پناہ دیتا تو یہ بات قابل طعن نہیں ہے. اگر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بات آئی ہوئی ہے، پیچھے میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے. اگر تو آپ کوئی اور بھی صحابی ہے، او بھائی کوئی اور بھی صحابی ہے جو بہادر بھی ہو، شجاع بھی ہو، فاتح بھی ہو، تلوار والا بھی ہو، پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن سے پناہ مانگنا پڑے؟ کوئی اور بھی ہے؟ بات کلیئر ایک اور بھی ہے. کون ہے بھائی؟ حضرت حمزہ علیہ السلام مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ علیہ السلام مسلمان ہوئے، حضرت جعفر طیار علیہ السلام مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کسی کافر کی پناہ مانگی؟ کسی کافر کی پناہ مانگی؟ آپ نے بات کر دی، آپ مطمئن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا. میں نے جواب دے دیا، آپ نہیں مطمئن تو نہ ہو.